بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 107 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں خوارج کا خطرناک منصوبہ۔ اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جنگ نہروان میں خوارج کی صرف 9 آدمی بچ گئے تھے۔ ان 9 آدمیوں نے جو خوارج میں امامت اور سرداری کی حیثیت رکھتے تھے، اول فارس کے مختلف مقامات میں حضرت علی کے خلاف بغاوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش میں حصہ لیا، مگر جب کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو عراق اور حجاز میں آ کر ادھر ادھر آوارہ پھرنے لگے۔ آخر مکہ مکرمہ میں عبد الرحمن بن مارابی، برق بن عبداللہ تمیمی، عمرو بن بکر تمیمی 3 شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر تینوں اس رائے پر متفق ہوئے کہ آؤ 3 سب سے بڑے سرداران کو، جنہیں عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے، قتل کر ڈالیں۔ تینوں نے باہم عہد و پیمان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی مصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ابرک بن عبداللہ تمیمی حضرت معاویہ کو، اور عمرو بن بکر تمیمی سادی عمرو بن عاص حاکم مصر کو قتل کرے، اور یہ تینوں قتل ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہونے چاہیے۔ چنانچہ 16 رمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت مقرر ہوا۔ تینوں آدمیوں کوفہ، دمشق اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے دمشق کی مسجد میں داخل ہو کر، جبکہ امیر معاویہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور یہ سمجھ کر تلوار کا ہاتھ کاری لگایا، بھاگا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ زخمی تو ہوئے مگر زخم مہلک نہ تھا۔ چند روز کے علاج معالجہ سے اچھے ہو گئے۔ برق کو ایک روایت کے مطابق اسی وقت دوسری روایت کے موافق کئی برس کے بعد قید رکھ کر قتل کیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرا بھی مقرر کیا۔ اسی مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت میں عمرو بن بکر نے مصر کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے خارجہ بن ابی حبیبہ بن عامر کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ کر تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس روز اتفاقاً عمرو بن عاص بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حبیبہ ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمرو بن بکر نے سمجھا کہ یہی عمرو بن عاص ہیں اور ان کو قتل کیا۔ اسی روز کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے نماز فجر کے وقت مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا، اور اس زخم کے صدمہ سے 2 روز کے بعد 17 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے۔ تفصیل اس حادثہ کا جہاں کی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستوں سے ملے، مگر کسی سے اپنے ارادہ کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ کر سمجھ کر اپنے ایک دوست شبیب بن شجرہ پر اپنا راز ظاہر کیا اور اس سے امداد چاہی، اور کہا کہ ہم کو مقتولین نہروان کے عوض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا چاہیے۔ اول تو شبیب نے اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا، پھر کچھ تعامل ہوا اور آخر کار ابن ملجم کے کام میں امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قبیلہ تمیم کے 10 آدمی جو خارجی ہو کر لشکر خوارج میں شامل تھے، جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کی عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو کوفہ میں رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عناد اور ملال تھا۔ ابن ملجم ان لوگوں سے اکثر ملتا اور اکثر ان گھروں میں جانا آتا رہتا تھا۔ اس ایک نہایت اور حسین و جمیل عورت دیکھی جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہیں 10 مقتولین میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے قطام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قطام نے کہا کہ پہلے مہر ادا کر دو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب اس مہر کی مقدار دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ 3000 درہم، ایک لونڈی، ایک غلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کٹا ہوا سر میرا مہر ہے۔ ابن ملجم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط کو پورا کر سکتا ہوں، باقی شرائط کی بجا آوری سے اس وقت مجبور ہوں۔
کتام نے کہا کہ اگر تم آخری شرط کو پورا کر دو تو میں باقی چیزوں کو خود چھوڑتی ہوں۔ ابن ملجم نے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر قادر ہو جاؤں تو اس راز کو کہیں فاش نہ کرنا۔ کتام نے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص وردان نامی کو ابن ملجم کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ابن ملجم کی مدد کرے۔ آخر مقرر تاریخ یعنی 16 رمضان مبارک جمعہ کا دن آ پہنچا اور ابن ملجم، شبیب بن شجرہ، وردان تینوں پچھلی رات سے مسجد کوفہ میں آئے اور دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حسب عادات نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے وردان نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، مگر اس کی تلوار دروازہ کی چوکھٹ یا دیوار پر پڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے۔ ابن ملجم نے فوراً آگے لپک کر آپ کی پیشانی پر تلوار کا ہاتھ مارا جو بہت کاری پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زخم کھا کر حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ چکے تھے، یہ حکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ وردان اور شبیب دونوں مسجد سے نکل کر بھاگے، مگر ابن ملجم مسجد سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ مسجد ہی کے ایک گوشہ میں چھپا اور گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب کو ایک شخص حضری نے پکڑا، مگر وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور رات نہ آیا۔ دردان بھاگ کر اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے جا لیا اور وہیں قتل کر دیا۔ ابن ملجم گرفتار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں اچھا ہو گیا تو خود جو مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ پھر آپ نے بنو عبد المطلب کو وصیت کی، میرے قتل کو مسلمانوں کے خون ریزی کا بہانہ نہ بنانا، صرف اسی ایک شخص کو جو میرا قاتل ہے قصاص میں قتل کر دینا۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حسن، اگر اس زخم کو صدمہ میں مر جاؤں تو تم بھی اس کی تلوار سے ایسا ہی وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور مسئلہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابن ملجم کی تلوار کا زخم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کن پٹی تک پہنچا تھا اور تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی تھی، مگر آپ جمعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتہ کے روز 17 رمضان المبارک کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات پانے سے بیشتر جندب بن عبداللہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، یعنی وفات پا جائیں، تو کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، تم جو مناسب سمجھنا کرنا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کرنا، یتیموں پر رحم اور بے قصوں کی مدد کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کی مددگار رہنا، قرآن پاک پر عامل رہنا اور حکم الہی کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر محمد بن الحنیفیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم کو بھی انہی باتوں کی اور دونوں بھائیوں کو تعظیم مد نظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا کے خلاف تم کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حسین کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم بھی محمد بن الحنیفیہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا۔ پھر عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت قریب آ گیا اور سوائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکل پڑ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں اور 4.5 سال کے خلاف کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر اور 4.5 سال کے خلافت کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور 3 کپڑوں میں کفنایا جس میں قمیص نہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں کے مطابق مسجد کوفہ میں، بعض کے موافق آپ کے مکان میں، بعض کے موافق کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر دفن کیا گیا۔
بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جسم مبارک کو خارجیوں کے خوب سے کہیں آپ کی برہمتی نہ کریں نکال کر ایک دوسری قبر میں پوشیدہ طور پر دفن کر دیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کے تابوت کو مدینہ منورہ لے جانے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کریں۔ اسی صنعاء راہ میں وہ اونٹ جس پر آپ کا جنازہ تھا بھاگ گیا اور پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ اونٹ طے کی سرزمین میں ملا، مگر لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ کا جنازہ وہیں دفن کر دیا۔ غرض آج اتنے بڑے اور عظیم الشان شخص کے مزار کا صحیح حال کسی کو معلوم نہ ہوا کہاں ہے۔ اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کے خوف سے آپ کو ایسی جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اس میں ایک یہ بھی حکمت الہی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مرتبہ دینے میں تعامل نہیں کیا۔ اگر ان کا مزار کا صحیح علم ہوتا تو اس کو لوگ شرک کی منڈی بنائے بغیر ہرگز نہ رہتے، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں کو لوگوں نے قبلہ اور بت بنا رکھا ہے، اور مسلمان کہلا کر مشرکین مکہ سے کسی حالت میں کم نظر نہیں آتے، جس کا جی چاہے سالانہ عرسوں کے موقع پر جو بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر ہوتے ہیں مسلم نما مشرکوں کے کرتوتوں کا تماشا جا کر دیکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باوقات مختلف 9 بیویاں کی، جن میں سے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن کے بطن سے 2 لڑکے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اور 2 لڑکیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ام النبیین بنت حرام کلابیہ سے نکاح کیا، جن کے بطن سے حضرت عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح آپ نے علی بنت مسعود بن خالد سے کیا، جن کے بطن سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ چوتھا نکاح آپ نے اسما بنت امیس سے کیا، جن کے بطن سے محمد الاصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ یہ آخر اور ذکر 8 بھائی مارکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہوئے۔ 5واں نکاح آپ نے امامہ بنت ابی عاص بن عربی بن عبد الغری بن عبد شمس سے کیا، جن کی ماں زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ان کے بطن سے محمد الوسط پیدا ہوئے۔ 6واں نکاح آپ نے خولہ بن جعفر سے کیا، جو قبلہ مکبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بطن سے محمد الکبر پیدا ہوئے، جن کو محمد بن الحنفیہ بھی کہتے ہیں۔ 7واں نکاح آپ نے سبا بنت ربیہ سے کیا، جن کے بطن سے ام الحسن زمرت الکبرا اور ام کلثوم صغرا پیدا ہوئے۔ 8واں نکاح آپ نے ام سعد بنت عروہ بن مسعود شفیفہ سے کیا، جن سے 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ 9واں نکاح آپ نے بنت عمرہ القیس بن عدی کلبی سے کیا، جن کے بطن سے صرف ایک لڑکی پیدا ہو کر کم سنی میں فوت ہوگی۔ مندرجہ بالا لڑکیوں کے سوا اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے نام نہیں معلوم ہو سکے۔ ایک لڑکے آپ کے اون بن علی بھی تھے، جن کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ بھی اسما بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ سلسلہ نسب آپ کا صرف حسن، حسین، محمد بن الحفیہ، عباس اور جعفر سے چلا، باقیوں کی نسل باقی نہ رہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔